دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. چوتھے پیراگراف میں منافقین کے خلاف فرد جرم ہے اور ان سے جہاد کا حکم ہے۔ منافقین پر فرد جرم عائد کی گئی کہ وہ بلا عذر شرعی جنگ سے رخصت طلب کرتے ہیں، فتنوں میں گرفتار ہو کر رہتے ہیں، ان کا ماضی بھی داغدار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرفت کی گئی کہ آپ ان منافقین کو کیوں رخصت دیتے ہیں؟ لما اذنت لہم، آیت نمبر 43۔ مسلمان دو بھلائیوں میں سے ایک ضرور حاصل کریں گے، یا تو وہ فتح حاصل کریں گے یا شہادت۔ احد الحسنیین کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو راست کسی ہوا یا بارش یا سیلاب یا زلزلے سے بھی ہلاک کر سکتا ہے، یا بالواسطہ مسلمانوں کے ذریعے سے بھی۔ یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، تو یا تو ہمارے ہاتھوں سے یا پھر وہ اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ایمان کے بغیر ان کے صدقات ہرگز قبول نہیں کیے جائیں گے۔ منافقین تقسیم صدقات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ زکوٰۃ منافقین کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی خاص 8 مدات ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ آیت نمبر 60 ہے سورہ توبہ کی، جس میں زکوٰۃ کی 8 مدات بیان کیے گئے۔ یہاں انما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اس میں حصر موجود ہے، یعنی زکوٰۃ کی رقم منافقین کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فقراء کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو زکوٰۃ وصول اور تقسیم کرتے ہیں، ان کے لیے ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، یا پھر گردن چھڑانے کے لیے، یا پھر قرض داروں کی مدد کے لیے، یا اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، یا پھر مسافر نوازی کے لیے زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے۔ منافقین کی جھوٹی قسموں کا ذکر کیا گیا کہ انہیں ہمیشہ یہ خدشہ لگا رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی صورت نازل ہو جائے گی اور ان کے دلوں کا پول کھول دیا جائے گا۔ مخلص صحابہ کی صفات بیان کی گئیں اور انہیں جنت کی بشارت دی گئی، انہیں کفار و منافقین سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کے بخل کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں، مال آنے کے بعد بھی یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ فیاض مسلمانوں کے انفاق کا مذاق اڑاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ منافقین کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ہرگز ہرگز نہیں کرے گا۔ جنگ تبوک میں گرمی کا بہانہ کر کے جہاد میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے برخلاف مخلص صحابہ کے کردار اور ان کے اجر پر روشنی ڈالی گئی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ منافقین کے اموال و اولاد کی کثرت سے دھوکہ نہ کھائیں۔ بدوی اور دیہاتی منافقین کی رخصت طلبی پر گرفت کی گئی۔ میدان جہاد سے صرف مریضوں اور کمزور لوگوں کو ہی رخصت دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ اسلامی ریاست کے وفادار ہوں، مخلص ہوں، اذا نصحوا للہ ورسولہ۔ بلا عذر جنگ سے رخصت طلب کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ یہاں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ تبوک میں جہاد فرض عین تھا،
ہر مسلمان پر فرض تھا، تو اگر جہاد فرض عین ہو جائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں پر انفرادی طور پر بھی جہاد فرض ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی بلا عذر رخصت طلب کرتا ہے تو اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہوگا۔ بدوی عربوں کی مختلف قسمیں بیان کی گئیں، بعض کفر و نفاق میں شدید ہوتے ہیں، بعض بوجھ اور جرمانہ سمجھ کر انفاق کرتے ہیں، مسلمانوں کے بدخواہ ہوتے ہیں، بعض سچے بدوی ہوتے ہیں اور ان سے اللہ اور اس کا راضی ہوتا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ بعض منافقین کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ لوگ جن سے نیکیاں بھی ہوئیں اور کچھ گناہ بھی ہوئے، ان سے اللہ تعالیٰ رحم اور مغفرت کا معاملہ کر سکتا ہے۔ منافقین کی مسجد میں بتایا گیا کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، البتہ مسجد قباء کی تعریف کی گئی کہ اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور مسجد قباء سے متعلق مخلص مسلمانوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا جہاد کی فضیلت کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ 111 کا مضمون ہے۔ تین صحابہ کی توبہ قبول کی گئی جو محض سستی کی وجہ سے شریک جہاد نہیں ہو سکے تھے۔ زبان سے ایمان لانے والوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور سچے مخلص صحابہ کا ساتھ دینے کی ہدایت کی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ انفاق اور جہاد کا اجر بتایا گیا کہ ہر سقی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دل کھول کر پیسہ خرچ کرے، منفقین اور مجاہدین کو اجر و ثواب ملے گا۔ دین کا علم حاصل کرنا اور دین میں تفقہ پیدا کرنا فرض کفایہ ہے، اور کچھ لوگوں کو تعلیم کے مرکز پر آ کر دین سیکھنا چاہیے اور پھر انہیں جا کر اپنے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا اجتماعی فرض کفایہ ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اطراف کے کافروں سے قتال کا حکم دیا گیا۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار۔ مخلص صحابہ اور منافقین میں موازنہ کیا گیا۔ مخلص صحابہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، جبکہ منافقین کے دلوں کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ فزادتہم رجسا الی رجسہم۔ منافقین کے سلسلے میں بتایا گیا کہ یہ ہر سال 1-2 مرتبہ کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، 5واں اور آخری پیراگراف، آیت نمبر 128 اور 129، اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دردمند ہیں، خیرخواہ ہیں، مومنین کے لیے حریص، شفیق اور رحیم ہیں۔ مومنین کی تکلیف ان پر ناگوار گزرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ لوگ آخری رسول کی اس خیرخواہی کو مسترد کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی توحید اور اپنے توکل کا اعلان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ پوری سورہ توبہ کا مرکزی مضمون اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف جہاد کیا جائے، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا منافقین، اور جہاد کے لیے خام مسلمانوں کی تربیت لازمی اور ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور